ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا۔ رب کی ایک بہت بڑی نعمت اپنی برکتوں اور نعمتوں کے ساتھ ہم سے چلی گئی۔ رب کریم نے وعدہ فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں دیتا جاؤں گا، بڑھاتا جاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو رب کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ بے پرواہ ہے۔ جب آدمی کسی نعمت کے چھن جانے پہ، چلے جانے پہ اظہار افسوس کرتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں بے شمار رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ جیسا کل بھی میں عرض کر رہا تھا، نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی نماز ہے، اور نماز کے بعد ذکر کے لیے بیٹھنا بھی نماز ہے۔ رمضان کا انتظار کرنا بھی رمضان میں شمار ہوتا ہے، اور رمضان کے بعد رب کا شکر ادا کرنا یہ بھی رمضان میں ہی گنا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم جو کام کرتے پھر اس پہ مداومت کرتے، ہمیشگی کرتے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیکی میں ہوتے ہیں تو اس وقت تو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نیک ہیں، مجلس بدلنے، جگہ بدلنے سے ہی ہمارا دل بدل جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ ایک صحابی حضرت سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا ابو بکر مجھے تو لگتا ہے میں منافق ہو گیا۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا جب ہم آقا کریم کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم جیسا نیک ہی کوئی نہیں، اور جب ہم وہاں سے اٹھتے ہیں تو ہماری حالت بدل جاتی ہے، بیوی میں، بچوں میں، کھانے میں، پینے میں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو دنیا کیسے چلتی؟ تو جب یہ بات سنی تو سینہ صدیق اکبر گھبرا گیا، کہنے لگے یہ تو ہماری بھی ایسی حالت ہے، اگر اس کا نام نفاق ہے تو پھر تو ہم سارے گئے۔ تو چلو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہماری آپ کی بارگاہ میں حالت اور ہوتی ہے، باہر نکلتے ہیں حالت اور ہوتی ہے۔ تو جا کے یہ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی تو آقا کریم نے فرمایا کہ حالت ایک جیسی نہیں رہتی، اگر وہی حالت تمہاری رہے جو میری بارگاہ میں ہے تو چلتے پھرتے گلیوں میں فرشتے تمہارے ساتھ آ کے مصافحہ کیا کریں۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ رمضان کے بعد حالت بدلنی ہے۔ رمضان کی اپنی برکتیں ہیں، رمضان میں ذکر اذکار، تلاوت کلام، صدقہ و خیرات، اس کی اپنی برکتیں ہیں، لیکن یہ کہ ہماری طرح بالکل ہی آدمی بدل جائے، دوسرے دن عید کے دن ہی پتہ نہ چلے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے روزے رکھے تھے، یہ وہ آدمی ہے جو تراویح پڑھتا تھا، جو قرآن پڑھتا تھا، قرآن سنتا تھا۔ اتنی حالت تو نہیں بدلنی چاہیے، بدلتی تو ہے ہی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم دفتر میں ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں، بازار میں ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں، اپنوں میں ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں، دوستوں میں ہوتے ہیں تو اور بیگانوں میں ہوتے ہیں تو اور، ممبر پہ ہوتے ہیں تو اور، ممبر سے اتریں تو اور، امامت کے مسئلے پہ ہوں تو اور باہر جائیں تو اور۔ اللہ ماشاء اللہ ہم بڑے چھوٹے سب ایک ہی ڈگر پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیڈر، مذہبی لیڈروں کی عرض کر رہا ہوں، ہمارے علماء، ہمارے پیر، اگر یہ بدل جائیں تو بہت سارا معاشرہ بدل جاتا ہے۔ ہم بھی ڈیوٹی ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہے، ممبر پہ بیٹھنا ہے تو لوگوں کو بتانا ہے، بعد میں نہ ہم جانے نہ وہ جانے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے
کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں رمضان دیا، اس کی برکتیں ہم میں قائم رکھ، اس کی برکتوں سے ہمیں بہرہ مند فرما، یہ جو دل صاف ہوئے ہیں یا اللہ ان کو اتنی جلدی زنگ آلود نہ کرنا۔ ہمارے سامنے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہمارے دوست احباب جاننے والے ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، جاتے تو پہلے بھی ایسے ہی تھے لوگ، لیکن اب چونکہ میڈیا اتنا ہو گیا ہے، ہر پل پل کی خبر ہے، اب توبہ کے مواقع زیادہ، ادھر آج یہ فوت ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، یہ چلا گیا، وہ چلا گیا، پھر اس بیماری نے تو بالکل توڑ کے رکھ دیا، براہ راست اس نے ہمارے عقائد پہ ضرب لگائی، ہم سے ہمارے اعمال چھن گئے۔ ابھی بھی اگر کوئی آدمی توبہ نہ کرے، ہر آدمی جس سے بات کرے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے بالکل تباہ کر دیا، توڑ دیا، لیکن کیا توبہ بھی کر رہا ہے؟ یہ نہیں ہو رہا، ہم بدل نہیں رہے، نہ اجتماعی طور پہ نہ انفرادی طور پہ۔ ہم جو ہیں وہ ہر جگہ ایک جیسے نظر آتے ہیں، گناہوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور رونا بھی رو رہے ہیں۔ اس نے وہ قیامت کا منظر پیش کر دیا، بھائی بھائی کو نہیں مل رہا، اولاد والدین کو نہیں مل رہی۔ بیمار کے لیے یہ تھا کہ بیمار پرسی کرو، اس کی ڈھارس بندھاؤ، اس کے پاس بیٹھو، اب یہ جو بیمار ہو جاتا ہے کوئی ملتا ہی نہیں ہے، نہ ملنے دیا جاتا ہے۔ تو اس نے بتا دیا جو بچے، جو بھائی، جو دوست اس چھوٹی سی بیماری جس میں بہت سارے لوگ تندرست ہو رہے ہیں، چھوٹی سی بیماری میں چھوڑ گئے، یہ قیامت کے روز کیا ساتھ دیں گے؟ یہ قبر حشر میں کیا ساتھ دیں گے؟ جو یہیں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، جب رب کا عذاب سامنے ہوگا تو اس وقت یہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب اس وقت ہمارے ساتھ کب کھڑے ہوں گے؟ ہر شر میں ایک خیر کا پہلو نکلتا ہے، اس میں بھی ہمیں یہ درس ضرور ملتا ہے توبہ کرنے کا اور اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ کرنے کا۔ یہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں پہ یہ نہ یہاں بھروسہ ہو سکتا ہے، نہ قبر میں ہو سکتا ہے، نہ حشر میں ہو سکتا ہے۔ یہی مرنے کے بعد کبھی تو یہ تھا نا، چلو بھئی ملتے تھے، کوئی غسل دیتا، کوئی چومتا، کوئی کچھ کرتا، اب تو وہ بھی نہیں ہے۔ وہ چومنا کیا، اس کو کفن کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اس کو دفن نہیں کرنے دیتے، مشینوں سے اس کو پھینکتے ہیں قبر میں۔ تو یہاں اس میں خیر کا پہلو یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے، وہاں اعمال کام آئیں گے، اللہ کے رسول کام آئیں گے۔ جو ہمیں یہاں چھوڑ گئے وہ وہاں کیا کریں گے؟ یہاں پرسان حال نہیں تو وہاں کیا ہوگا؟ لوگ بعض ملکوں میں اپنے مرنے والوں کی لاشیں لینے نہیں جاتے، کہتے ہیں جہاں چاہو پھینک دو۔ جب یہاں یہ حالت ہے تو وہاں کے بارے میں تو بڑا سخت معاملہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحباتہ وبنیہ، ہاں وہاں تو سب فرار ہو جائیں گے، نہ باپ، نہ ماں، نہ بہن، نہ بھائی، نہ بیوی، نہ بچے۔ رب کریم ہمیں یہاں عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے۔ ہماری زندگی بین ہی معاذ اللہ استغفر جانوروں کی طرح گزر رہی، جیسے جانوروں کو پتہ نہیں چلتا نا نفع کدھر ہے نقصان کدھر ہے، لیکن جانوروں میں بھی ہم بہت سارے دیکھتے ہیں وہ سونگ کے چھوڑ دیتے ہیں جو ان کے مزاج کے خلاف ہو، جو ان کو تکلیف دینے والی چیز سونگ کے چھوڑ دیتے ہیں، انسان نہیں چھوڑتا۔ اس کو پتہ یہ حرام ہے، پتہ یہ نقصان دہ ہے،
پتہ یہ نہیں کہ صرف دینی نقصان دہ، دنیاوی نقصان دہ، جسمی نقصان دہ. کس کو نہیں پتا سگریٹ پینا جو ہے یہ نقصان دیتا ہے، افیون پینا، چرس پینا، شراب پینا. دینی معاملہ ایک طرف رکھیے، یہ ظاہری طور پہ نقصان دہ ہے. ہم نے جانوروں کو دیکھا، کتوں کو دیکھا سونگھ کے چھوڑ دیتے ہیں، کئی جانور سونگھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن انسان جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، وہ انسان جو دوسرے انسان کو انسان نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ یہ ساری چیزیں بغیر کسی ہیل و جت کے کھا رہا ہوتا ہے. میں تو کئی بار عرض کرتا ہوں کہ ہم یہاں جو لوگ ہیں بازار میں جاتے ہیں، جو دیکھتے ہیں اٹھا کے لے آتے ہیں. اس میں کیا ہے کوئی پتہ نہیں. بہت ساری چیزیں جس میں خنزیر کے اجزاء ہیں، کوئی پتہ نہیں، کھائے جا رہے ہیں. اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ آخرت کا آخرت. یہاں اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ حیا ختم ہو جاتا ہے. یہ کیسے دیکھتے دیکھتے مسلمانوں کے پردے اتر گئے؟ یہ کیسے دیکھتے دیکھتے مسلمانوں کے بچوں نے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا؟ یہ کیسے دیکھتے دیکھتے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے اور طلاق کا ریشو اتنا زیادہ بڑھ گیا؟ ہر گھر میں مسائل کیسے پیدا ہو گئے؟ اس لیے کہ جن چیزوں کو اللہ نے اسی لیے حرام، یہ جتنی حرام چیزیں ہیں، کھانے سے بے حیائی پیدا ہوتی ہے، بے ادبی پیدا ہوتی ہے. یہ جانور ماں بیٹی کو نہیں دیکھتے، وہی حال انسانوں کا ہو گیا ہے. اتنا گندا حال ہے یہ دیکھ دیکھ کے بے حیائی کی چیزیں اور کھا کھا کے حرام. بہنیں بھائیوں سے محفوظ نہیں ہے. کبھی تو یہ تھا نا کہ کزن سے نہ ملے، شریعت نے تو اس پہ بندی لگائی تھی نا. تو غیر محرم ہے، فرمایا کسی، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر محرم سے پردہ کرو، تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ دیور سے بھی؟ دیور تو موت ہے. آج گھر گھر کے مسئلے اللہ ماشاء اللہ. بچیاں، بچے، نوجوان، کزن کھیلتے کودتے، پارٹیوں میں جاتے، بازاروں میں جاتے. یہ کیسے ہو گیا دیکھتے دیکھتے؟ گھروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، زبانوں پہ درود و سلام ہے، کانوں میں نعتیں ہیں. تو یہ کیسے ہمارا معاشرہ کیسے بگڑ گیا؟ تباہ ہو گیا ہمارا معاشرہ کیسے؟ اس لیے کہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے، وہ کیا کہتے ہیں، سلو پوائزن. کسی میں جو ہے الکوہل ڈال دیا، کسی میں سور کی چربی ڈال دی، کسی میں کسی اور حرام جانور کی چیز ڈال دی. اب وہ تھوڑی تھوڑی کرتے 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 اخلاق تباہ ہو گئے. باپ پریشان ہے. اب کسی، ہماری تو چونکہ یہ معاملات ہیں نا، ماں باپ ملتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی بچوں کو سمجھائیں، کوئی تقریر کریں جس میں والدین کے حقوق کا ذکر ہو. میرے بچے مجھ سے باغی ہو گئے. کسی سے ملیں، اور عورتیں ان مردوں کو سمجھائیں، یہ اپنی عورتوں کے حقوق کا خیال. مردوں سے بات کریں، کہتے ہیں عورتوں کو سمجھائیں. خود کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسروں کو سمجھائیں. اولاد کہتی ہے والدین کو سمجھائیں، والدین کہتے ہیں اولاد کو سمجھائیں، خاوند کہتا ہے بیوی کو سمجھائیں، بیوی کہتی ہے خاوند کو سمجھائیں. بھئی خود بھی تو کچھ کرو. اگر ہم خود سمجھیں گے تو دوسرے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم کہتے ہیں نہیں، میں اپنی جگہ 100% پرفیکٹ ہوں بس، اور دوسرے 100% غلط ہیں. ہم اپنے فرائض کو دیکھیں، لوگوں کے حقوق کو دیکھیں، لوگ بھی ہمارے حقوق کو دیکھیں. اللہ ماشاءاللہ ہر والد پریشان ہے. اللہ ماشاءاللہ، یہ تو نہیں کہ ساری دنیا ایک جیسی ہے. بہت سارے ایسے ہم نے بچے دیکھے جو والدین کے لیے اپنی جان چھڑکتے ہیں، لیکن بہت سارے والدین پریشان بھی دیکھے، روتے بھی دیکھے. بہت سارے خامند پریشان ہیں اس وقت، اور بہت ساری بیویاں پریشان ہیں اس وقت. بہت ساری بہنیں رو رہی ہیں کہ بھائی ملتے نہیں ہیں، اور بہت سارے بھائی رو رہے ہیں بہنیں ملتی نہیں ہیں.
دیکھتے دیکھتے معاشرہ جو ہے، ان کے تو معاشرے انہوں نے صدیوں پہلے تباہ کر لیے تھے. وہ تو پرندوں کی طرح بچہ اڑنے کے قابل ہوا تو گیا. ان کے معاشرے میں یہ تھا، بچہ بالغ ہو گیا گیا، اس کو اب نہیں پتا والدین. یہی آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں آ گیا. ہمارا معاشرہ بھی ایسے ہی، بچہ بالغ ہو گیا سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک تو ہماری تربیت ہی ایسی ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی گانے سنتا ہوا پیدا ہوتا ہے، موبائل دیکھتا ہوا پیدا ہوتا ہے، بے حیائی کرتا ہوا پیدا ہوتا ہے. ایک تو ہماری تربیت، پہلے مائیں بچے کو جدا نہیں ہونے دیتی تھی. اب وہ گیم لگا کے اپنے کام کرتی رہتی ہیں، وہ اپنے موبائل دیکھتی رہتی ہیں، بچے اپنے موبائل دیکھتے رہتے ہیں. تو جوان ہی جب اس طریقے سے ہوگا. اب فتوے جو ہیں وہ ظاہر پہ ہوتے ہیں. اس وقت دنیا میں اللہ ماشاءاللہ جتنے دودھ پلائے جا رہے ہیں یا ہم پی رہے ہیں، یہ جتنی ولایتی گائیں ہیں یہ پیوند ہے ان کی سور کی. فتویٰ تو ظاہر پہ ابھی گائے ہے، اس کا گوشت بھی جائز ہے، اس کا دودھ بھی جائز، لیکن اثر تو پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ ہم نے خود کچھ کیا نہیں، ہم نے ساری چیزیں ان کے حوالے کر دی. وہ ہمیں جو چاہیں کھلائیں. بازاروں میں جاتے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے دوستوں کو ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، گھر میں کھانے ہی نہیں پکتے، بازار سے ہی کھانے ہیں، اور جو کھلائیں گے وہی کھائیں گے. یہ جتنے فاسٹ فوڈ ہم کھا رہے ہیں، اس میں کیا ہے، کہاں ذبح ہوتا ہے، کون ذبح کرتا ہے، پتہ ہے کسی کو؟ لیکن پورے کا پورا ٹبر وہاں بیٹھا ہوتا ہے. اور ایک دو دن نہیں، صرف عید شب رات پہ نہیں، ہر روز رزق. جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے نا، 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور سینہ غوث اعظم فرماتے ہیں، اے بندے پہلے اپنے رزق کی اصلاح کر، ورنہ مشقت فضول ہے. یہ حج، روزے، نمازیں، یہ مشقت رہ جائے گی. اور یہی ہو گیا نا، 10 15 حج کرنے کے بعد بھی آدمی ظلم کرتا جا رہا ہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ نمازیں پڑھنے کے بعد بھی آدمی کے والدین اس پہ راضی نہیں ہیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ اس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے. یار اتنا اچھا دین کس کو ملا تھا؟ دیکھیں کتنا، میں کہتا ہوں ہمیں اپنے بچوں کا، ہمیں اپنے اعزاء اقارب کا اتنا خیال نہیں جتنا مصطفیٰ کو خیال تھا ہمارا. دیکھیے حدیث کتنا پیارا فرمان ہے. فرمایا جب تم گوشت گھر میں پکاؤ نا تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال لیا کرو، کسی ہمسائے کو دینے کے لیے، کسی مانگنے والے کو دینے کے لیے. اور اب غریب آدمی ہے، اتنا مہنگا گوشت ہے اور تنہا ملی، پتہ نہیں اس نے بھی اسی دن ہی کھانا ہے، تو کہاں اتنا زیادہ پکائے گا؟ وہ مشکل مہینے بعد بچے کو تو فرمایا پھر ایسا کرو کہ اس کی خوشبو سے ہمسائے کے بچوں کو تنگ نہ کرو. پھل لاؤ تو تھوڑا زیادہ لے آیا کرو ہمسایوں کو دینے کے لیے. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو چھلکے باہر پھینک کے ہمسائے کے بچوں کو تنگ نہ کرو. کہاں تک یہ بات جاتی ہے؟ چھلکے باہر پھینکے، ہمسایہ غریب تھا، اس کے بچوں نے دیکھا، اس کے بچوں نے گھر جا کے فرمائش کی ہمیں بھی یہ چاہیے، باپ کے پاس پیسے نہیں، کیا کرے گا؟ رشوت لے گا، سود لے گا، چوری کرے گا، ڈاکے مارے گا، لوگوں کی جیبیں کاٹے گا. کہاں تک دیکھیں مصطفیٰ، کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ تیرا ایک چھلکا باہر پھینکنے کی وجہ سے تیرا ہمسایہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا غریب آدمی. اب بچوں کی فرمائشیں ایسی ہوتی ہیں، نہ سمجھتے ہیں. اس کو تو نہیں پتا میرے باپ کی جیب خالی ہے، اور باپ کو پتا مہینے بعد تنخواہ ملے گی، یا مزدور ہیں کئی دن مزدوری نہیں ملتی. اور کیا کریں گے؟ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں گے جو جائز نہیں ہے. بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے، بیوی کو کپڑے خرید کے دینے کے لیے، اچھا کھانا پکانے کے لیے. گھر بناؤ تو ہمسائے سے اوپر اونچا نہ بناؤ. اللہ اکبر.
اگر گھر بناؤ تو ہم سائے سے اوپر نہ بناؤ. تیرا چھت اوپر ہوگا، اس کی کٹیا نیچے ہوگی، وہ روز دیکھے گا، روز اس کا دل جو ہے وہ تڑپے گا. اس کے بچے بھی کہیں گے ہمیں ایسا فرنیچر چاہیے، ہمیں ایسا گھر چاہیے، ایسا رنگ روغن چاہیے، ایسی گاڑی چاہیے. کیسے یہ روز بروز رشوت بڑھتی جا رہی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہے دنیا میں آگے بڑھنے کی ہرس نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا، اتنا غافل کر دیا کہ تم قبروں میں جا پہنچے. آگے بڑھو، آگے بڑھو. اگر اونچا بنانا ہے، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کیسے ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے ان چیزوں کو اپنایا اور کیسے ہم چھوڑ گئے. یہ یورپ میں جائیں نا تو 100 گھر کی گلی ہے تو ایک جیسی، ایک جیسے، اوپر نیچے نہیں ہے. باہر کوئی جو بن چکا باہر اپنے گھر میں اپنی مرضی سے اینٹ نہیں لگا سکتے. بلدیہ کی اجازت ہوگی نہیں بھی تیرے ہمسائے کا گھر ایسا ہے ایسا ہی رکھنا ہے، باہر اندر جو چاہے کا ہے. کیسے انہوں نے یہ قبول کیا؟ پوری گلی اگر مطلب 20 فٹ اونچا مکان ہے تو پوری گلی ایسے ہی ہے. عجیب صاحب ہے، کہاں سے انہوں نے یہ پک کیا، کیسے انہوں نے یہ اپنایا اور ہم کیسے چھوڑ گئے. دیکھتے دیکھتے بالکل الٹ ہو گیا، بالکل الٹ. اگر تم نے اونچا بنا لیا، اونچا بنا کے اس کی سردیوں میں دھوپ نہ روکو اور گرمیوں میں ہوا نہ روکو. یہ غریب آدمی، اس کا خیال مصطفیٰ کتنا کر رہے ہیں. چاروں طرف مکان بن گئے اونچے، ایک بھائی غریب تھا اس کا رہ گیا نیچا. اب سارا دن سردیوں میں دھوپ نہیں آتی، گرمیوں میں ہوا نہیں آتی، چھت پہ سوئے تب بھی ہوا نہیں آتی. فرمایا اونچا مکان کر کے اس کی سردیوں میں دھوپ اور گرمیوں میں ہوا نہ روکو، اور تیرا بچہ چھت پہ چڑھے تو اس کی بچیوں کی بے پردگی نہ ہو. سگا بھائی سوچتا ہے ایسا کہ میرا مکان اونچا ہوا، کل کو میں یا میرا بچہ کوٹھے پہ چھت پہ چڑھے گا تو میرے بھائی کی بچی جو ہے وہ اپنے سین میں ننگے سر بیٹھی ہوگی. اپنا گھر ہے نا، بعض کا دوپٹہ اتر جاتا ہے. اتنا خیال کیا میں نے اپنے بھائی کا رکھا جتنا مصطفیٰ نے ہمارا رکھا. میں اس کی اپنے چھت پہ چڑھو تو اس کی بے پردگی نہ ہو جائے. آج تو بچے پتہ نہیں کبوتر اڑا رہے ہیں، اوپر وہ پتنگے اڑا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا سارا دن اوپر کھیلتے ہیں. ان کو نہیں پتا ساتھ گھر ہے. ایسی گالی گلوچ کا ہمارے معاشرے میں رواج ہے. نہ پتہ ہے میری آواز کہاں تک جا رہی، میری ماں سن رہی ہے، میری بہن سن رہی ہے، دوسری عورتیں سن رہی ہیں. جیسے بھائی گھر میں باپ سے سنیں گے وہی ملفوظات آگے سے نکالیں گے نا. اگر باپ سے قرآن سنیں گے تو بچے بھی قرآن ہی پڑھیں گے. باپ سے جب بات پہ ماں کو گالی دے گا باپ. ہماری عادت ثانیہ ہے، بچے تھوڑا سا ایسا کر دیا تو فوراً گال، بیوی نے تھوڑا سا کوئی کر دیا تو فوراً گالی. اب بچے یہ گالیوں کا جو ہے درس لیتے لیتے جوان ہوتے ہیں، پھر وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. کبھی آپ بیٹھ کے سوچے کہ مصطفیٰ کو ہم سے کتنا پیار ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارا کتنا خیال رکھا. ہم اپنی بچیوں کو بے پردہ باہر لے کے نکلتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم کو میری بچی کی حیا کا کتنا خیال تھا، چادر کا کتنا خیال تھا. آج اختلافات تو بہت ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، شیعہ سنی اختلاف، اہل بیت، یہ سیدہ فاطمہ کبھی یوں نکلی تھی جن کا نام لے کے اختلاف پیدا کرتے ہو. ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ کبھی ان کے یعنی بال سورج نے نہیں دیکھے. ہم نے صرف ان لوگوں کو اختلاف کے لیے رکھا ہوا، لڑنے جھگڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کی زندگی اپنانے کے لیے نہیں ہے، ان کا اسوہ نہیں ہے اپنانے کے لیے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز میں پورا معاشرے کا جو ہے وہ رہن سہن بتا دیا. یہ لوگوں نے اپنا لیا اور ہم نے نام رکھ لیا بس مسلمان. کیا تم یہی سمجھتے ہو کہ کلمہ پڑھ لیا تو بس؟ یہودی بھی یہی کہتے تھے نا، ہم اللہ کے بیٹے ہو گئے معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم اللہ کے قریبی ہو گئے، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے. رب کہتا ہے ان سے کہہ دو اگر تم اتنے قریب ہو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، مانگو نا ذرا موت. اپنے قریبی کے پاس جانے کے لیے، محبوب کے پاس جانے کے لیے تو آدمی تڑپتا ہے نا، تو رب سے ملنا ہے تو مانگو نا موت. کبھی موت نہیں مانگیں گے یہودی، کبھی موت نہیں مانگیں گے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ آگے ہونا کیا ہے. ہمارے حالات دیکھیے کتنے موت سے ہم ڈرتے ہیں، اس لیے پتہ ہے ہمیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے. ہم نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو نام کے لیے رکھا ہے. اپنے گھروں میں جائیں، ہم روز نعتیں پڑھتے ہیں، کبھی میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ. ابھی اجالا ہوگا، مصطفیٰ آئیں گے، لیکن اس گھر میں جہاں کوئی شریف آدمی نہیں بیٹھ سکتا، ہمارے گھروں میں جائیں اتنی تصویریں ایسے جیسے سمجھ ہی نہیں آتی میں کسی سینما گھر میں آ گیا ہوں یا کسی کے ڈرائنگ روم میں آیا ہوں. بت لگے ہوئے ہیں، تصویریں لگی ہوئی ہیں، دن رات گانے چل رہے ہیں. کیا مصطفیٰ یہاں آ کے بیٹھیں گے؟ ارے کسی مولوی کو بلانا ہو، کسی پیر کو بلانا ہو تو ہم تصویروں کے اوپر، ہم ٹی وی کے اوپر چادریں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں، پیر صاحب آ رہے ہیں، اس ٹی وی کے اوپر چادر ڈال دو. اور جہاں تم مولوی کو نہیں بٹھا سکتے، پیر کو نہیں بٹھا سکتے، اس گھر میں مصطفیٰ کو بٹھاؤ گے کیسے؟ ہر ایک کا دل چاہتا ہے میرے گھر میں بھی مصطفیٰ آئیں. معاذ اللہ استغفر، کیا آنے والے کو لیٹرین میں بٹھاؤ گے کہ میں نے لیٹرین بہت اچھی بنائی ہے پیر صاحب آپ یہاں بیٹھے؟ ہمارے گھر تو لیٹرینوں سے بھی برے ہو گئے. یہاں تو دن رات شیطان ننگا ناچتا ہے. یہاں ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی آئیے. اپنے گھروں کا ماحول بنائیں، اپنے دلوں کا ماحول بنائیں. اس دل میں مصطفیٰ آئیں گے جس میں سوائے گندگی، سوائے جو ہے کینے، بغض اور سوائے بے حیائی کی سوچوں کے کچھ بھی نہیں رکھا. یہاں کیسے بیٹھیں گے؟ یہاں کیسے آئیں گے؟ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. مسلم امہ تباہ ہو گئی، ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا، گھر کے گھر تباہ ہو گئے، اس لیے کہ ہم نے صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نام کے لیے اور اللہ کو صرف تسبیح پھیرنے کے لیے رکھا ہوا. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے ناموں میں برکت ہے، ان ناموں میں برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن نام تو کافر بھی لے رہا ہے، نام تو منافق بھی لے رہا ہے. ان کی زندگی کس نے اپنائی ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ اسوہ حسنہ کس نے اپنایا ہے؟ کبھی کبھی آدمی بیٹھ کے اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے، اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھی تیرے رب نے تجھے اتنا کچھ دیا، اپنے آپ سے پوچھے تو نے اس کے لیے کیا کیا؟ تیرے مصطفیٰ کے اتنے کرم ہیں تجھ پہ، تو نے مصطفیٰ کے لیے کیا کیا؟ یہ تو بڑے کریم ہیں، جلدی خوش ہو جاتے ہیں، جلدی راضی ہو جاتے ہیں. میں کئی بار عرض کرتا ہوں، آپ آزما کے دیکھ لیں، 50 سال ہو گئے آپ کی شادی کو. جب جہاں جو مانگا بیوی نے آپ دے دیا.
آپ کو رشوت لینی پڑی، آپ کو داؤ لگانا پڑا، آپ کو سود کھانا پڑا، آپ کو فراڈ کرنا پڑا، آپ نے جب مانگا جو مانگا آپ نے دے دیا۔ 50 سال بعد ایک دن کہتے ہیں کہ نہیں آج نہیں ہے، آج نہیں میں دوں گا، اسی وقت گلا، ارے تجھ سے کبھی کچھ ملا ہی نہیں ہے، آج ہی تو ضرورت پڑی تھی۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے 50 سال تک رب کی نافرمانی کرتے رہے، کبھی اس کا حکم نہیں۔ 50 سال بعد ایک بار کہیں یا اللہ میری توبہ، 50 سال کے گلے نہیں کھولے گا، یہ نہیں کہے فلاں دن یہ کیا اب صرف توبہ نہ، سب کچھ ختم اور اللہ راضی۔ اور ادھر بچوں کو دیکھ لیں، بھائیوں کو دیکھ لیں، کسی بھی عزیز و اقارب میں سے کسی کو دیکھ لیں، 50 40 سال 30 سال 50 سال بعد ایک دن نہ کریں اسی وقت ناراضگی، اور ادھر اتنے سال نافرمانی کرنے کے بعد ایک دن رب کی بارگاہ میں راضی ہو پہنچ جائیں اسی وقت راضی۔ ایسا بھی کوئی ہے جو ساری عمر کی غلطیاں ایک لفظ پہ معاف کر دے؟ صرف استغفر اللہ کہنے پہ، صرف توبہ کہنے پہ معاف کر، تو ایسے رب سے بگاڑنا، ایسے رب سے دور جانا۔ رب کہتا نا یا ایھا الانسان ما غرک بربک، اس کریم رب سے تجھے کون دور لے گیا؟ کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اتنا کریم رب اور تو اس سے دور ہو گیا۔ یہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں جلدی توبہ کر، جلدی۔ پہلے بھی ایسا ہی تھا، توبہ تو پہلے بھی تھی، لیکن اب جو حالات ہیں دیکھتے دیکھتے ہر خاندان سے کوئی ایک چلا گیا، کوئی دو چلا گیا۔ کتنے دوست ہمارے جاننے والے روز فون آتے ہیں، باپ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، ماما فوت ہو گیا، چچا فوت ہو گیا، کرونا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لیکن آپ جہاں ہیں وہاں کے وہیں، نمازیں ہم میں سے کتنوں کی پوری ہیں؟ ابھی رمضان گزرا، اگر رمضان ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، کھڑا تو ہوگا ہی۔ اگر اکیلے میں ابھی بھی رمضان آ کے کھڑا ہو جائے اور پوچھے سنا بھائی میں تو چلے ہی گیا ہوں، تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، تو کیا جواب دیں گے؟ اس نے کھڑا تو ہونا ہے نا ایک دن، اس نے قیامت کے روز سامنے تو کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے بھی ہمارے سامنے بھی۔ اس قرآن نے کھڑا تو ہونا ہے، لیکن ان کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اصل جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان کے بعد اس روٹین کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جو تھوڑی بہت قائم ہوئی ہے نا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ ہم نے سارے نفل چھوڑ دیے، نمازیں مختصر ہو گئی، لیکن جب 20 تراویح پڑھنے کے بعد اب چھاپنے تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب ان کے ساتھ نوافل شروع کر دیں، تاکہ کچھ بھائی کہاں 20 اور کہاں 4-5، 5-4-7 نفل کتنے ہوتے ہیں یار؟ وہ جو صدقہ خیرات کرتے رہتے تھے ابھی بھی اس کو اسی طریقے سے رکھیں، چلو زیادہ نہیں تو تھوڑا سا ہی۔ وہ جو آنکھوں کو نیچے کیا تھا روزے کی وجہ سے کہ میرا روزہ ہے، وہ جو زبان کو روکا تھا کہ میرا روزہ ہے، گالی نہیں دینی، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، اس کو تھوڑا سا قائم رکھیں۔ ابھی تو روٹین بنی ہوئی ہے نا، ابھی تو عادت بنی ہوئی ہے، اس عادت کو کچھ بار تو چلائیں نا، کچھ دن تو چلائیں اس عادت کو۔ بعض کا تو ہوتا ہے نا، ابھی بھی پانی پینے لگے تو ایسا لگتا ہے میرا تو روزہ ہے، روزہ اللہ کے نہیں ہوتا، لیکن عادت بن گئی نا۔ تو اسی طریقے سے آدمی جھوٹ بولنے لگے تو کبھی یہ آ جاؤ میرا تو روزہ، میں نے تو نہیں جھوٹ بول۔ اس عادت کو پھر ایک مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف مسلم شریف میں ہے کہ فرمایا جس نے رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اب چونکہ روٹین بنی ہوئی ہے، جلدی جلدی رکھ لیں گے تو اتنا محسوس نہیں ہوگا۔ یہ اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ حنفیوں کے نزدیک الگ الگ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ ہر پیر کا رکھ لیا، ہر جمعرات کا رکھ لیا،
یا چونکہ یہاں کے مسائل بہرحال تھوڑے الگ ہیں کہ وہ جو یعنی معاملات ہیں اس کے گرمی کے، مزدوری کے، ان معاملات میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یہاں روزہ رکھنا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ایسا ہے کہ جس دن چھٹی ہو اس دن رکھ لیا جائے۔ 6 روزے پورے کرنے ہیں، اب ایک 6 روزے پورے ہو گئے تو گویا کہ پورا سال ہم نے روزوں میں گزار دیا۔ ویسے بھی ایک عادت ہو جائے اگر تو کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی اگر آدمی کوشش کرے تو کوئی اتنا مشکل نہیں، عادت بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ کیوں؟ فیہ ولدت، اس دن میری میلاد ہوئی ہے، اس بہانے سے میلاد بھی منا لیں گے۔ ہر پیر کو روزہ رکھیں گے تو نبی کریم کی میلاد جس طریقے سے مصطفیٰ نے منائی ہے اس طریقے سے منا لیں گے۔ آپ سے بھی کوئی پوچھے گا آپ نے کیوں روزہ رکھ لیا، تو آپ بھی اس طریقے سے جواب دیں اور اچھے طریقے سے کہ میں مصطفیٰ کی میلاد منا رہا۔ کون اختلاف کرے گا؟ اصل میں ہم نے خود کوئی چیزیں ایسی شامل کرنی کہ لوگوں کو اعتراض کا موقع مل گیا۔ ہم میلاد مناتے ہیں تو سارا سال نماز نہیں پڑھتے، میلاد کے دن ہم جب جھنڈیاں لگا لیتے ہیں، ڈھول ڈمکا آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کیا یار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ایسے کی جاتی ہے؟ ہم نے خود بھی تو کچھ اپنے اوپر ایسی چیزیں مسلط کر لی نا، آسان سا طریقہ تھا۔ پیر کو روزہ رکھیں، جو کو پوچھے تو کہیں جی میں مصطفیٰ کی میلاد منا رہا۔ عادت بنائیں اپنے بچوں کی، ہو سکے تو جمعرات کا روزہ رکھ لیا کریں، کبھی ہفتے کا دن کا رکھ لیا کریں، جب موقع ملے اس وقت روزہ رکھ لیا۔ یہ عادت ہمیں رمضان کی عادت آگے بڑھانی ہے۔ جب یہ تھوڑی سی آگے بڑھے گی تو رب کی رحمتیں بے شمار آگے بڑھیں گی۔ میں کل بھی عرض کر رہا تھا نا، بہت سارے اللہ کے نیک بندے پورا سال رمضان میں گزار دیتے ہیں۔ کیسے کہ 6 ماہ رب کا شکر ادا کرتے رہتا ہے، یا اللہ تو نے رمضان دیا، یا اللہ تو نے رمضان، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا کرم، اور 6 ماہ پہلے ہی رب سے رمضان مانگنے لگا، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ جب جتنی دیر آپ مصلی پہ بیٹھیں گے آپ نماز میں آپ کا شمار ہوگا۔ یہ بھی گھروں میں ایک چھوٹی سی جگہ ضرور بنا لیں، کبھی کبھی نفل پڑھ لیں۔ اب ویسے تو یہاں مسئلہ ہی نہیں، مسجدیں دور دور ہیں، بعض اوقات گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، ایک چھوٹی سی جگہ بنا لیں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں نا، کسی دن نہ وہاں پہنچیں، یا بیمار ہو جائے اللہ نہ کرے، یا مسافر ہو جائیں، تو فرشتہ وہاں آتا ہے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں آ کے رب کریم کی بارگاہ میں پوچھتا یا اللہ یہاں تیرا بندہ ذکر کرتا تھا، نفل پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، آج نہیں ہے۔ تو رب کہتا ہے وہ تو بیمار ہو گیا، بیمار خود نہیں ہوا، اس کو بیماری میں نے دی ہے۔ تم یہاں بیٹھو، جتنی دیر وہ بیٹھتا تھا اس کی وہی نیکی لکھو وہ جو کرتا تھا، اتنی نیکی لکھو، بلکہ اس میں تو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے نا، اس میں تو پورا کا پورا لکھا جاتا ہے۔ تو گھر میں کچھ جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں بچے جو ہیں وہ بھی بیٹھیں، آدمی خود بیٹھے، تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرے۔ ہاں یہ بھی ایک مسئلہ کہ وہ عورتیں جو بیماری کے دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، علماء نے لکھا اس وقت وہ بھی وضو کر کے وہاں بیٹھ جائیں۔ مسجد میں تو نہیں آ سکتی نا اس حالت میں، وہاں بیٹھ جائیں، ذکر اذکار کریں، دعائیں مانگیں، ان کو بھی پورے کا پورا ثواب ملتا رہے گا۔ ایسی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن دعائیں تو مانگ سکتی ہیں، ذکر اذکار تو کر سکتی ہیں، تو اتنی مدت، جتنی مدت دیر ان کو نماز میں پڑھتی تھی اتنی دیر کے لیے اللہ کے لیے بیٹھ جائے، وہ بھی ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اگر کوئی کرے گا تو تبھی ملے گا نا، نہ کرنے کا بھی، اور جس نے کیا ہی نہیں کبھی اس کو کیسے ملے گا؟ تو دعا کریں کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں رمضان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آئندہ رمضان تک ہماری یہ نیکی کی عادتیں قائم رہیں، آئندہ رمضان تک
ہم اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے رہیں اور اللہ جل مجدہ الکریم ہمارے رمضان کی کمی کوتاہیاں غلطیاں معاف فرمائے اور جو نیکیاں ہوئی ہیں اس کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔